يا رب أسألك التقى في كل حال. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. محبت امن ہے اور امن کا نشان پاکستان. تو آیا وجود میں جس دن اس شب اترا قرآن پاکستان پاکستان. ہمہ قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید الاولین والآخرین تاجدار کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ والا کے لیے. محترم مکرم دوستو، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، دنیا میں دو ہی طاقتیں ہیں. ایک حقیقی طاقت ہے جسے حزب اللہ کا نام دیا جاتا ہے، اور دوسری غیر حقیقی طاقت ہے جسے حزب الشیطان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی ترویج، نشر، اشاعت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا. سب سے اول جناب آدم تشریف لائے، پھر لمبے عرصے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے. ان کے ذریعے سے اللہ نے کائنات بڑی پھیلائی، بڑی وسیع کر دی. ان کے بڑے 3 بیٹے جنہوں نے بڑا نام پایا، حام، سام اور یافس. سام سے پھر سندھ بنا اور حام سے ہند بنا. یہ ہند اور سندھ یہ دونوں نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اب یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہندوستان کتنا پرانا ہے، اس کی تاریخ کتنی قدیم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 4090 سال ہو گئے، اور ہندو دھرم اور ہندوازم یہ اسی وقت کا ہے، اور بعد میں اس کی شکلیں بگڑتی رہی ہیں. یہ خود کو برہمن کہتے ہیں. برہمن براہیم، اور براہیم پھر ابراہیم کا مخفف ہے. اور جو گائے کا تقدس ہے ان کے اندر، وہ بنی اسرائیل کی وہی گائے ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر اترنے والے ایک عذاب سے ان کو نجات دی گئی تھی. اس کے بعد پھر کسی نبی کی آمد کا کوئی رستہ اس بر صغیر میں نظر نہیں آتا. اور یہ لمبی ایک تاریخ ہے اور یہ ایک لمبی داستان ہے. اس علاقے میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کا جو دور ہے، اس دور میں ابراہیمی عقائد وہ ان علاقوں میں پہنچے. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے. ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. خودی سے مرد خود آگاہ کا جمال و جلال کہ یہ کتاب ہے باقی تمام تفسیریں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ مقام اور شان جس حیثیت کی بنیاد پہ دیتے ہیں، وہ نقطہ اتفاق پہ لا کر کے اگر سامعین کے نظر کیا جائے تو وہ قربانی کا ایک لفظ بنتا ہے، قربانی کا ایک جملہ بنتا ہے. اختصاراً دیکھیے، بچپن میں گھر کے اندر باپ مشرک ملتا ہے، اور اگر بات کرنے کے باپ کے ساتھ قابل ہوتے ہیں اور اسے توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں تو باپ کہتا ہے لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. اگر تم اپنی دعوت سے باز نہ آئے تو پتھر مار کے سنسار کرنے والا تیرا باپ ہوگا. گھر سے نکال دیے جاتے ہیں. اور پھر تاریخ شاہد ہے، ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بتلانے والا نہیں، اکیلے خدا کو ڈھونڈتے ہیں. کبھی سورج کو دیکھتے، کبھی چاند کو دیکھتے. قربانی در قربانی ہے.
فلما افلت قال لا احب الافلین فلما رأى القمر بازغا، کبھی چاند کو دیکھ کر کے خدا، کبھی سورج کو دیکھ کر کے جب ڈوبتے ہیں تو اعلان کر دیتے ہیں خدا تو اگرچہ مجھے مل نہیں رہا لیکن میں تجھے ڈھونڈنے کے لیے قربانیاں دیتا چلا جاؤں گا. لا احب الافلین، ان ڈھونڈنے والوں سے میرا کوئی تعلق نہیں، میرا کوئی رشتہ نہیں، میرا کوئی علاقہ نہیں، میری کوئی محبت نہیں ہے. حضرات ڈھونڈتے ڈھونڈتے قربانیوں کی انتہا ہے، خدا مل جاتا ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ رستے نہیں ملتے، منزل نہیں ملتی، ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا نہیں دیتے ہیں. کوئی ڈھونڈنے والا تو ہو، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں رہ دکھلائیں کسے، کوئی رہ روے منزل ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو خدا مل جاتا ہے اور پھر اس کے بعد حضرات توحید کے اعلان کا آغاز کیا جاتا ہے. قدم قدم پہ مشکلات ہیں، سختیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، کبھی آگ کے اندر پھینکنے کے پروگرام ہیں، کبھی بیوی چھیننے کی ناپاک جسارت اور کوشش ہے، کبھی فرعون کے بڑھتے ہوئے پلید ہاتھ ہیں، کبھی گھر سے بے گھر ہیں، کبھی بے اولادی کی آزمائش ہے. اگر بڑھاپے میں اولاد مل جاتی ہے بات کر لینا آسان ہے، حضرات سن لینا آسان ہے، عمل بڑے مشکل ہوا کرتے ہیں. جس کے بارے زندہ آباد کا نعرہ لگا ہے اس نے بڑی لمبی قربانیوں کی تاریخ رقم کی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اگر بیٹا ملتا ہے اعلان ہوتا ہے بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جاؤ اس کو بے آب ہو گیا آبادی میں، اسے جنگل بیاماں میں چھوڑ کر کے آؤ، دودھ پیتا بچہ ہو اور ایک جہاں کے اندر بیوی ہو جو ہم نوا ہو، غم گسار ہو، غم خار ہو، اسے جا کر کے ایسے علاقے میں چھوڑ آنا جہاں نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے. ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے واپس مڑتے ہیں، بھرائی ہوئی پیچھے سے آواز آتی ہے ابراہیم ہم سے کوئی نادانی ہوئی ہے یا عرش والے کا اعلان ہے؟ فرمایا کہ عرش والے کا اعلان ہے. کہا پھر چلے جائیے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس کا کہا مان کے ہم کو اس ویرانی میں چھوڑ کر کے جا رہے ہو تو جلد اس کو رونق کے اندر وہی تبدیل کر دے گا. جس نے بھی زندگی پائی ہے، حیات جاویدانی پائی ہے، دودھ پیتا بچہ ہے اور پھر حضرات جنگلوں کی نظر ہے، بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے. میں دیکھوں جس نے مانگ مانگ کے لیا ہو اور پھر وہ خواب میں دیکھے کہ خدا اشارہ کر رہے ہیں ہمیں اس کی قربانی چاہیے، ہمیں اس کی قربانی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام پھر بیٹے سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی بتائیے، میں نے دیکھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اعلان آتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اس کے نام پہ مجھے قربان کر دیجئے، آپ قربان کرنے والے بنے، میں قربان ہونے والا بنوں. قربانیوں کی لمبی داستان ہے، قربانیوں کی لمبی تاریخ ہے. قد صدقت الرؤیا، جب قربانیاں دینے والی نسلیں اپنے دین کے لیے، ایمان کے لیے، کلمے کے لیے، حق کے لیے، اپنے پیغمبر کی دعوت کے لیے، عرش والے کے فرمان کے لیے پیدا ہو جاتی ہیں، دنیا تو سلوٹ اور سلام کرتی ہے، عرش سے سلام آتا ہے. صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم. ابراہیم تیری قربانی پہ عرش والا تجھے سلیوٹ پیش کرتا ہے، تجھے سلام پیش کرتا ہے. قربانی کہنے کی قربانی، کرنے کی قربانی. ہندوستان کی تقسیم کے وقت میرے آبا کی قربانی، میرے بڑوں کی قربانی، نیک نسل کی قربانی. پھر بیت اللہ تعمیر کیجئے، لمبی تاریخ ہے، پتھر اٹھا اٹھا کے. مانگا کیا ہے؟ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اللہ میں ابراہیم تجھ سے صرف یہی مانگتا ہوں جب دنیا سے چلا جاؤں تو دنیا مجھے اچھے الفاظ سے یاد کرے. تاریخ منواتی ہے اپنے آپ کو. پانی میں نمک ڈالیں تو پانی نمکین ہوگا، پانی میں چینی ڈالیں تو پانی میٹھا ہوگا. قربانی دی جائے گی تو نام زندہ ہوگا، بزدلی سے نہیں، چھپنے سے نہیں. یہ حسن اتفاق ہے کہ آج ہم اگست کے مہینے میں جمع
اور قربانیوں کی ایک داستان تازہ ہونے جا رہی ہے جو جناب ابراہیم کی قربانیاں ہیں، اور قربانیوں کی ایک داستان تازہ ہونے جا رہی ہے جو تقسیم پاک و ہند کے وقت پاکستانیوں کی قربانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں اٹھائیں، پتھر برداشت کیے، اور سب سے زیادہ تکلیفیں میرے پیغمبر کو طائف کے میدان میں آئیں۔ عائشہ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدی سب سے زیادہ تکلیفیں کہاں آئیں؟ فرمایا عائش، ہر تکلیف ہیچ ہے طائف کی تکلیف کے سامنے، ہر دکھ تھوڑا ہے طائف کے دکھ کے سامنے۔ میں گر گر کے اٹھتا، میں اٹھ اٹھ کے گرتا۔ فرشتے آئے، جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے ساتھ فرشتوں کا سردار ہے اور پہاڑوں کی ساری چاکری خدا نے اس کو سپرد کر رکھی ہے، آپ اشارہ فرمائیے یہ طائف کے علاقے کے لوگوں کو پیس کر کے ملیدہ بنا کے آٹا بنا کے رکھ دے۔ حضرات حنین کے موقع پہ اس قوم نے مسلمانوں پہ اتنا سخت وار کیا ہے، قرآن مجید کہتا ہے وَذَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، تم دلیر ہونے کے باوجود پیٹ پھیر کے بھاگنے لگے، اور یہ زمین کشادگیوں کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی۔ یہ دشمن اتنی تکلیفیں، اتنی اذیتیں پہنچا رہے ہیں، جب فرشتے اس قوم کو غرق کرنے کے لیے آتے ہیں تو جناب محمد رسول اللہ قربانی دے کر کے دین کے زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، عرش والے کے نام کا نعرہ لگا کر کے کہتے ہیں مجھے اس قوم کی بد دعا کی ضرورت نہیں، اس کی تباہی مانگنے کی ضرورت نہیں، مجھے یقین ہے لعل اللہ، شاید کہ اللہ ان کی نسلوں میں کوئی شخص پیدا کر دے جو مجھ محمد کے نام کے جھنڈے کو بلند کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات 712 میں محمد بن قاسم ثقفی جو حجاج بن یوسف کا بھانجا بھی ہے، داماد بھی ہے، 27 سال کی عمر میں، 17 سال والی روایت تاریخ کے حوالوں میں غلط ثابت ہو چکی ہے، وہ الگ تحقیق ہے۔ 712 عیسوی میں عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا فاصلہ 550 سال کا ہے۔ پیغمبر کے 150 سال بعد صحابہ کا دور ہے، پیغمبر کے 150 سال بعد حضرات محدثین کا دور ہے، صحابہ اکرام کے 150 سال بعد پورے صحابہ کے شاگردوں کا دور ہے۔ حدیث لکھی جا رہی ہے پیغمبر کی طائف کی قربانی رنگ لاتی ہے، دیبل کے کلے فتح ہوتے ہیں، حضرات راجہ داہر کا تلیا تل چھٹ کیا جاتا ہے، اور مظلوموں کی آہ و بکا پہ محمد بن قاسم لبیک کہتے ہوئے سمندروں کے کلیجوں کو چیرتے ہوئے کراچی کے ساحل پہ آ کر کے کشتیاں اتارتے ہیں، سندھ کے گھوڑے حضرات اپنے ٹاپوں سے دھول اڑا کر کے کائنات کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ میرے محمد نے طائف کے بازاروں میں جو قربانی دی تھی اس کو آج زندہ باد کہنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ہم 712 عیسوی میں آتے ہیں، ہم چھا جاتے ہیں، اسلام زندہ باد ہوتا ہے، قربانیوں کی اخیر ہوتی ہے، مسلمان زندہ باد ہوتا ہے۔ ہم 300 سال حکومت کرتے ہیں، 300 سال حکومت کرنے کے بعد محمود غزنوی آتا ہے، محمود غزنوی کے علم سے آپ واقف، اس کے تقوی سے آپ آگاہ ہیں۔ غزنہ افغان سے آنے والا یہ ایک دلیر سالار، یہ عقیدہ توحید والا 100 منات کے بت کو توڑتا ہے، اس کی فوجوں کی قربانیاں ہوتی ہیں، اس کی نسلیں جان کھپاتی ہیں۔ حضرات بر صغیر کی سرزمین میں، چہار دانگے عالم میں پیغمبر علیہ السلام نے اگر طائف کے لوگوں کو لیے بد دعا نہیں کی، بنو ثقیف سے اٹھنے والا یہ حجاج بن یوسف اور بنو ثقیف سے پیدا ہونے والا یہ محمد بن قاسم، جس کی نسل نے میرے پیغمبر کو تنگ کرنے کی اخیر کر دی تھی، لیکن میرے پیغمبر کے صبر کی بنیاد پہ انہی کی نسل کی قربانی سے آج اللہ نے مجھے بھی کلمہ نصیب کیا ہے، آپ کو بھی کلمہ نصیب کیا ہے۔ ہم 712 میں آتے ہیں، ہم چھا جاتے ہیں، ہم 300 سال علم و عرفان کی شمع جلاتے ہیں، ہم دنیا کو بتلاتے ہیں عدل کسے کہتے ہیں، مساوات کیا ہوتی ہے، کائنات تاریخ رقم کرتی ہے۔ بر صغیر کے راجے مسلمانوں کے گھوڑوں کے لگنے والے قدم کی دھول کو اٹھا کے اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں اس دنیا کے سب سے بڑے خطے پہ ہم نے 712 عیسوی میں راج کے جھنڈے گاڑے، سن 1000 کے اندر محمود غزنوی اور غزنوی سلطنت اور امن اور شانتی، کسی ہندو کو تنگ نہیں کیا گیا، کسی سکھ
بعد میں آنے والی نسلوں نے انہیں تنگ نہیں کیا، کسی بے دین پہ ظلم نہ کیے گئے، کسی عیسائی پہ زیادتیاں نہ کی گئیں۔ حضرات اس کے بعد غوری سلطنت آتی ہے، ایک لمبا سلسلہ چلتا ہے، قطب الدین ایبک فوجی سالار میدان میں اترتا ہے، افواج کی کمان سنبھالتا ہے، ہندوستان کے ارد گرد، بر صغیر کے ارد گرد، یہ کوئی چھوٹی سی سلطنت ہے، موجودہ پاکستان، موجودہ بنگلہ دیش، موجودہ سری لنکا، موجودہ نیپال، موجودہ مالدیف، موجودہ پورے کا پورا ہندوستان، یہ آسام کی ساری ریاستیں، یہ کراچی کے قلعوں سے لے کر کے مالدیف کے جزائر تلک، یہ ساری دنیا کی سب سے بڑی سلطنت اسلام کا جھنڈا لہراتا ہے۔ غوری سلطنت آتی ہے، قطب الدین ایبک کا دربار ہے، ہندو بنیے جھک جھک کے بھیک مانگتے ہیں، کوئی زیادتی نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں ہے، کسی قسم کی ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، ان کی عبادت گاہوں کے تقدس کو پامال نہیں کیا جاتا۔ مسلمان اپنی قربانیاں دینے کے سلسلے کو جاری و ساری رکھتے ہیں۔ خاندان بنو غلامہ آتا ہے، ایک لمبی دیر حکومت چلتی ہے۔ حضرات اس کے بعد سوری خاندان آتا ہے، ایک لمبی دیر حکومت چلتی ہے۔ خلجی خاندان اس سے پہلے آتا ہے، ایک لمبی دیر حکومت چلتی ہے۔ اس کے بعد چلتے چلاتے یہ سلطنت مغلیہ شہزادوں کے پاس آ جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں تو یہ کہتا ہوں سن 712 ہجری میں، سن 712 عیسوی میں جب محمد بن قاسم نے دیوبند کے قلعے پہ پاکستان کا اسلام کا پرچم لہرایا تھا، وہ اسلام کا پرچم نہیں تھا، وہ پاکستان کا پرچم تھا۔ وہ مدینے کا نظریہ لے کر کے آئے تھے۔ مدینہ طیبہ پاک شہر، پاک ملک، اور ہمارا بچہ بچپن پہ پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ۔ نام اگرچہ بعد میں رجسٹریشن کے مراحل سے گزرتا ہے، قربانیوں کی تاریخ ہماری ہے اور زندہ تاریخ ہے، تابندہ تاریخ ہے، حیات جاودانی سے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور پھر چلتے چلاتے سلطنت مغلیہ بڑے عروج تلک پہنچتی ہے۔ خدا نے آج تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خود خیال جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا۔ شہزادے آرامگی کی طرف چلے گئے، حضرات سکون چین کی طرف چلے گئے۔ چلتے چلاتے ایسٹ انڈیا کمپنی آتی ہے، انگریز بھیک مانگتا ہے کہ میں چھوٹا سا کاروبار چلانا چاہتا ہوں۔ شہزادے شہزادگی میں آ کر کے، تھوڑا سا آوارگی میں آ کر کے انگریز بھیک مانگ رہا ہے، گھر کی روٹی نہیں پوری ہوتی۔ اس گھوڑے کی یہ ہمارے بوٹ چاٹ چکا ہے، تاریخ گواہ ہے، حقائق شاہد ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی پھیلتے پورے بر صغیر کی معیشت کو کنٹرول میں لے لیتی ہے۔ علماء اٹھتے ہیں، حق کے علم بردار اٹھتے ہیں، حق کے پرستار اٹھتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کا حضرات نعرہ مستانہ لگایا جاتا ہے، ابے شہزادو تم تو سوئے ہوئے ہو، ہم میدان میں اتریں گے، اس انگریز کے چنگل سے، اس انگریز کی غلامی سے ہم اس سلطنت کو چھڑائیں گے، آزاد کروائیں گے۔ تاریخ بڑی پرانی ہے، تاریخ بڑی قدیم ہے۔ 1857 میں جب مرزا قادیانی کا باپ انگریزوں کے جھنڈے تلے مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا، تب مسلمان سید اسماعیل شہید کی تاریخ پڑھیے، سید بریلی کی تاریخ پڑھیے، علماء ہند کی تاریخ پڑھیے، اکابر کی تاریخ پڑھیے، علماء امت کی تاریخ پڑھیے۔ جب خدا کے نام کا جھنڈا لہرانے کی حضرات گرامی قدر باتیں ہو رہی تھیں، 1857 میں میر جعفر، میر صادق اپنوں کی غداری کی بنیاد پہ حضرات شہزادوں کی سستیاں، سلطنت مغلیہ ٹوٹ جاتی ہے۔ انگریز برطانیہ سرکار باقاعدہ طور پہ انگریز حکومت کی جزوی حکومت کا بر صغیر کے اوپر جھنڈا لہرا کر کے اس کا اعلان کر دیتی ہے کہ یہ سلطنت حضرات برطانیہ کا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد بہادر شاہ جو ظفر ہے، اس کی زندگی میں یہ سورج جو اقتدار ہے، 1000 سال لمبی تاریخ ہے، جو بہادر شاہ ظفر کے دور میں آ کے چند دنوں کے لیے سورج ڈوب جاتا ہے۔ اور سورج ڈوبتے ہیں، اور ڈوبتے اس لیے ہیں کہ روشنی کر سکیں، اور ڈوبتے اس لیے ہیں کہ بتا سکیں روشنی ہوتی کیا ہے۔ سورج ڈوب جائے، کوئی مت سمجھے کہ اس قوم کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے اندھیرے لکھ دیے گئے ہیں، نہ، مسرت کی تمنا ہے تو غم کی انتہا کر دے کہ تارے ڈوب کر کرتے ہیں انوارے سحر پیدا۔ ہم 712 میں آتے ہیں، 1857 تک ہم حکومت کرتے ہیں۔ 1857 میں سلطنت برطانیہ جھنڈا لہراتی ہے، اور 1909 تک انگریز راج کرتا ہے۔
1909 میں جاپان بغاوت کرتا ہے، جنگ عظیم دوم بپا ہوتی ہے، برطانیہ کی پیٹھ میں چھرا کھونپا جاتا ہے، برطانوی راج بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور 1909 کے اندر 37 علماء، 37 اہل علم، مہدی مولوی مہد اللہ شاہ ہوں، حضرات محسن الملک ہوں، سر آغا خان اول ہوں، ان کی ہسٹری پڑھیے، ان کی تاریخ پڑھیے، وقت کے دامن میں وسعت ہوتی، ان کا انٹروڈکشن کرواتا، ان کا تعارف کرواتا۔ یہ 35 لوگ 1909 کے اندر آل مسلم لیگ کانفرنس، آل مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کانفرنس کا آغاز کرتے ہیں۔ مسلم لیگ، لیگ مانی جتھا، لیگ مانی گروہ، لیگ مانی اجتماع۔ 1909 تک انگریز حکومت کرتا ہے، 1857 سے لے کر کے آزادی کے ساتھ 1909 کے بعد انگریز کی حکومت لنگڑی لولی ہو جاتی ہے، مسلمانوں کو شعور آتا ہے۔ حضرات اس تاریخ آزادی کے اندر اور آج کے خطے کو لینے کے لیے اکابرین بیٹھ کر کے 1909 میں اس نقشے میں رنگ بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے سوتے تھے، لیٹے ہوئے تھے، سو کے دیکھا پاکستان بن گیا؟ نہیں، قربانیاں، تاریخ، شہادتیں، سر سر سر، گردنیں، عزتیں، عصمتیں لٹی، ہزاروں سال اپنی بے نوری پہ، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ 1909 میں اعلان کر دیا جاتا ہے مسلم لیگ آل انڈیا کانفرنس۔ مورخین لکھتے ہیں جب اعلان ہوا، کانفرنس کے لیے فنڈ نہیں تھا، کسی نے آٹے کی مٹھی دے کے پاکستان بنانے کے لیے 1909 میں تعاون کیا، کسی نے گندم کا آدھ کلو دیا، کسی نے چند سیر جو دیے، کسی عورت نے اپنا دوپٹہ اتار کر کے وقف کر دیا، کسی نے اپنے جوتے وقف کر دیے، کسی نے اپنے جانور وقف کر دیے۔ گھر گھر میں اکابرین بھیک مانگتے ہیں۔ آج کی آزادی کے لیے گھر گھر میں ہمارے وہ لوگ جنہوں نے بھوک تو برداشت کی پر اپنی سفیدی پہ کبھی آنچ نہ آنے دی، چونکہ مسئلہ پاکستان کی عزت کا ہے، چونکہ مسئلہ مسلمان کی عزت کا ہے، چونکہ مسئلہ مسلمان کی آزادی کا ہے۔ خدا کا نام آزادی کے ساتھ انگریز لینے نہیں دیتا۔ ہندو بنیا منافقت اور غداری کر کے انگریز کے ساتھ مل کر کے مسلمان کو تنگ کرتا ہے، مسلمان کی عبادت گاہوں کے تقدس کو پامال کرتا ہے۔ یہ 1000 سالہ احسانات کو بھول جاتے ہیں کہ مسلمانوں نے کتنی بڑی حکومت کی ہے، کسی نے تنگ نہیں کیا، کسی نے پریشان نہیں کیا۔ یہ جب چاہتے ہیں ہماری عزتوں کو بازار میں دھوتے ہیں، ہماری عزتوں سے کھیلنے کی پلید کوشش کرتے ہیں۔ 35 لوگ مل کر کے، حضرات اکٹھے ہو کر کے، اتفاق اتحاد آل انڈیا مسلم لیگ کانفرنس، اور پھر محنت کی جاتی ہے۔ مورخین لکھتے ہیں پہلے جلسے میں حاضرین کی تعداد 1.5 لاکھ سے زیادہ تجاوز کر جاتی ہے۔ قدر تھی، رش کے ساتھ اپنے دشمن پہ روب ڈالنے میں تعاون ملتا ہے، اور یہ وہ پہلا جلسہ تھا سن 1909 کے اندر جس نے سلطنت برطانیہ کی جڑیں ہلا کر کے رکھ دی تھی۔ انگریز اپنی نیند سے باہر آ گیا تھا۔ یہ وہ دن تھا جب انگریز نے اپنی شراب کے جام توڑ دیے تھے۔ یہ مسلمان کہاں سے آ گئے؟ انہیں اکٹھا کس نے کر لیا؟ ایک نعرہ لگ رہا ہے کہ اپنی آزاد مملکت لے کر کے رہیں گے۔ حضرات میں نے تاریخ پڑھی ہے، میں نے ورق گردانے ہیں، میں نے دیکھا ہے جب پاکستان کو کسی نے خواب میں نہیں دیکھا تھا تب اس کے بارے کسی نے مرد آباد کا نعرہ نہ لگایا تھا۔ آج مل گیا ہے، یہاں بیٹھ گئے ہیں، یہاں کھا رہے ہیں، یہاں پی رہے ہیں، یہاں عزت کی زندگی جی رہے ہیں، اور پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ 1909 میں کسی کو جرت نہ ہوئی، 1910 میں کسی کو ہمت نہ ہوئی، 1942 میں کسی کو ہمت نہ ہوئی، 1946 کو کسی کے خیال میں نہ آیا، کسی نے جرت نہ کی کہ سن 47 سے پہلے پاکستان کے بارے یہ لفظ بولے۔ آج مملکت خدا داد پاکستان کو حاصل کر لینے کے بعد حضرات یہ لوگ ان کی تاریخ پڑھیں، آپ ان کے شجرائے نسب دیکھیں، ان کے والدین نہ کل پاکستان کے حق میں تھے، آج پکی پکاری کھیریں مل گئی ہیں، پاکستان کے نظام کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اٹھائیے تاریخ، پڑھیے قربانیاں۔ 1909 کے اندر حضرات یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، مسلمان قتل کیے جاتے ہیں، اکابرین کو کالا پانی، حضرات اس کی تاریخ پڑھیے،
رنگون کے اوراق اٹھا کر کے دیکھیے یتیم شہزادے کی ٹھوکروں کے اسباق آپ بچپن کے اندر پڑھا کرتے تھے. اٹھائیے تاریخ کا ایک ایک ورق کہ خدا نے کس طرح اس ملک کو آج وجود دینے کے لیے قربانیوں کی کتنی لمبی داستان مانگی ہے اور کتنی لمبی اور بڑی قربانیاں خدا کے دربار میں پیش کی گئی ہیں. کبھی تشتروں میں رکھ کے سار آئے ہیں, کبھی نہروں میں پانی کی شکل میں خون آئے ہیں, کبھی حضرات کنووں کے اندر پانی کی جگہ عزتیں کودی ہیں, کبھی تلواروں نے بڑے کاٹنے کی بجائے بچے کاٹے ہیں. حضرات جانوروں کے تقدس اس طرز پہ پامال نہیں ہوئے جس قدر تقدس اس تاریخ کو رقم کرنے کے لیے پامال کیے گئے ہیں. تب جا کر کے نعرہ لگتا ہے پاکستان زندہ باد, پہلے قربانی پھر پائندہ باد. روٹی کھا کے ڈکار مارنے آسان کام ہے. اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کر کے ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, ہم وہ نہیں ہونے دیں گے, گیدڑ بھمکیاں لگانا یہ آسان کام ہے. بارڈر پہ کھڑے ہو کے ملک کی حفاظت کرنا یہ اور کام ہے. جانے دینے والے اور ہوتے ہیں, ان کی نسلیں ہی اور ہوتی ہیں, ان کی تاریخ ہی کچھ اور ہوتی ہے. اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی, دیا خوں سے ہبا نے تو اس میں بہار آئی. پاکستان وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی, دیا خوں آبا نے تو اس میں بہار آئی. آج چمن میں جتنی بہار آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے. 1919 میں مسلم لیگ کے جلسے میں محمد علی جناح کو مسلم لیگ کا صدر نامزد کر دیا جاتا ہے. مولانا ابو الوفا امرسر ثناء اللہ رحمہ اللہ رحمتم واسعہ ایک بڑے جلسے کے اندر یہ عہدہ محمد علی جناح کو سونپتے ہیں. ان کی زندگی دیکھیے, ان کی تاریخ پڑھیے, حقائق میں جھانکیے. ہماری قوم کو تو آج تک یہی نہیں پتا کہ محمد علی جناح تھے کون. 1919 اور اس کے بعد اس مرد درویش کی زندگی میں نہ چین ہے نہ آرام ہے. جینا ہے ایک مملکت کے لیے, جاگنا ہے ایک ملک کے لیے. حضرات میں ایک پیرا ان کی تقریر کا پڑھ کے آپ کو سنا کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. یہ خاص لبرل طبقے کے لیے, سیکولر طبقے کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ محمد جناح نعوذ باللہ پاکستان کو ایک سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے. نہیں, وہ ایک اسلامی آزاد ریاست. اور جگہ جگہ ہر تقریر میں اس کے بعد میں کچھ اور حوالے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلے ان کی تقریر کا ایک اقتباس غور کے ساتھ سماعت فرمائیے. مسلمانوں, میں نے بہت کچھ دیکھا ہے, دولت, شہرت اور آرام و راحت. میں نے آرام و راحت کے بہت لطف اٹھائے ہیں. اب میری زندگی کی واحد تمنا یہ ہے کہ مسلمانوں کو آزاد اور سربلند دیکھوں. میری زندگی کی واحد تمنا یہ ہے کہ مسلمانوں کو آزاد اور سربلند دیکھوں. میں چاہتا ہوں کہ جب مروں تو یہ یقین اور اطمینان لے کر مروں کہ میرا ضمیر اور میرا اللہ گواہی دے رہا ہو کہ جناح نے اسلام سے خیانت اور غداری نہیں کی. جب مروں تو یہ یقین اور اطمینان لے کر مروں کہ میرا ضمیر اور میرا اللہ گواہی دے رہا ہو کہ جناح نے اسلام سے خیانت اور غداری نہیں کی, اور میں مسلمانوں کی آزادی, تنظیم اور مدافعت میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں. میں آپ سے اس کی داد اور صلہ کا طلبگار نہیں ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ مرتے دم میرا اپنا دل, میرا اپنا ایمان اور میرا اپنا ضمیر گواہی دے کہ جناح تم نے واقعی مدافعت اسلام کا حق ادا کر دیا, اور میرا پروردگار یہ کہے کہ جناح بے شک تم مسلمان پیدا ہوئے, مسلمان جیے اور کفر کی طاقتوں کے غلبہ میں اسلام کے علم کو بلند رکھتے ہوئے مسلمان مرے. قائد اعظم کا آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کے اجلاس سے خطاب, روزنامہ انقلاب لاہور, 22 اکتوبر سن 1939. یہ وہ شخصیت ہیں جس کے بارے لبرل اور سیکولر یہ طبقہ کہتا ہے کہ محمد علی کو کیا پتا تھا کہ اسلام کیا ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں اگر ان کو نہیں پتا تھا تو آج کے ملا کو بھی پتا نہیں. اور اس وقت ہی جب قائد کے بارے فتویٰ آیا تھا کہ ان کا اسلام سے نعوذ باللہ کوئی تعلق نہیں, تو کسی اہل دل نے کہا تھا
کہ مفتی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، ملتے ہیں کوڑی کے اب تین تین، خدا نے انہیں یہ کہہ کے ڈھیل دی وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ یہ بکاؤ مال بڑا پرانا ہے۔ محمد علی جناح رحمہ اللہ کی تاریخ اسلام کی تاریخ ہے، مسلمان کی تاریخ ہے۔ پاکستان زندہ باد کا مطلب اسلام زندہ باد ہے۔ اور سیال کوٹ کے جلسے میں سر فیروز خان نون لکھتے ہیں جب سن 42 کے بعد محمد علی جناح جلسہ کرنے کے لیے آئے ہیں، پاکستان زندہ باد، محمد علی جناح پائندہ باد کے نعرے لگتے ہیں۔ اسی دوران میں ایک دیوانہ اٹھ کر کے نعرہ لگاتا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ سب سے پہلے قائد اعظم کے سامنے لگتا ہے۔ محمد علی جناح مسکراتے ہیں اور مورخین لکھتے ہیں کہ محمد علی جناح رحمہ اللہ کا چہرہ ایسے ہے جیسے چہرے پہ نور کی پھموار بٹخ رہی ہے، پھموار برس رہی ہے، نور اتر رہا ہے۔ حضرات اپنے محدود زاویے میں لوگوں کو نہ تولا کریں، اپنی محدود نیکیوں میں اشخاص کو نہ پرکھا کریں۔ اگر پرکھنا ہے تو تاریخ کے دامن میں پرکھو، اگر پرکھنا ہے تو قربانیوں کی داستان میں پرکھو۔ اگر کسی مورخ نے پرکھنا ہے محمد علی جناح کو، ان کی زندگی کی راتوں کو دوسروں کے ساتھ تقابل کر کے پرکھو۔ اگر کسی قائد کے ساتھ ان کو تقابل اور کمپیریزن کرنا ہے، ان کے دن کو فاطمہ جناح اپنی سوانح عمری میں لکھتی ہیں ہم نے بلوچستان میں سن 46 کے اندر جلسہ کرنے کے لیے جانا ہے۔ محمد علی جناح رحمہ اللہ کی طبیعت انتہائی خراب ہے، ہم ٹرین کا ٹکٹ لیتے ہیں، اور ہندوستان کے دور کی ٹرین آپ جانتے کس طرح چلتی تھی، اس ٹرین کے روٹ کیسے ہوتے تھے، اس کے اندر سہولیات کون سی ہوتی تھی، جو انگریز کے قانون کو ٹھوکر مار کے اس کی ڈگری کو حضرات پسے دیواریں پھینک کر کے، جو جاپان اور برطانیہ کی بڑی بڑی کوٹھیوں کو حضرات پائے پشت پھینک کر کے پاکستان بنانے کے عزم کو لے کر کے ایسی ٹرین کے اندر بیٹھا ہے جس میں کہیں نوبت آنے پہ کوئلہ بھی خود ڈالا جاتا ہے۔ آج ان کے بارے کہا جائے اور ان کے بارے کوئی حرف گیری کرے، حضرات بالکل ایسے نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ اور وہ لوگ جو قائد اعظم محمد علی جناح کی ذات پہ کوئی لکیر کھینچنا چاہتے ہیں، انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ ان کے بڑے بھی یہ کرتے رہے لیکن ان سے نہ ہو سکا، تم بھی یہ کرو گے تم سے نہ ہو سکے گا۔ پاکستان کی تاریخ پہ حضرات لکیر کھینچنے والے کانگریس کے بانی بن کر کے مرے، کانگریس کے رکن بن کر کے مرے، ان کے جنازے کو آزادی کے ساتھ موڑے نہ دیے گئے، ان کے نام کے ساتھ آزاد لگتا تھا لیکن غلامی کی موت مرے۔ اور بہت سارے غلام ابن غلام ایسے تھے کہ جب محمد علی جناح کے جھنڈے کے نیچے آ گئے آزاد جی کر کے مرے۔ یہ سر فیروز خانون یہ کانگریس کے بڑے سرگرم رکن تھے، یہ رجسٹر رکن تھے، یہ ان کے بانیوں میں شمار ہوتے تھے۔ پھر ایک دن دل کے اندر آتا ہے کہ مسلمانوں کی تنظیم کے ساتھ مسلمان ہو کر کے وابستہ ہونا چاہیے۔ آج آپ کی بننے والی یہ بندرگاہ، یہ سارے کی ساری پورٹ اور یہ سارے کا سارا سی پیک، یہ جتنی جگہ خریدی گئی ہے یہ ساری کی ساری جگہ امان کے پاس تھی۔ اللہ جب کام لیتا ہے کسی کو عقل دیتا ہے، جب قربانی قبول کرتا ہے۔ یہ سر فیروز خانون کی بیوی بہت سارے پیسے اپنی جیب سے خرچ کر کے اتنی دیر پہلے امان کے عربی جب روپے کو ترستے تھے اور مسروں کی دال کے لیے بھیک مانگا کرتے تھے، تب یہ جگہ امان سے پاکستان نے قیمتاً خریدی ہے۔ آج پاکستان کا روشن مستقبل کسی سیاستدان کے نام نہیں ہے بلکہ ان قربانی دینے والوں کے نام ہیں جو ابتدائے پاکستان میں، تاریخ پاکستان میں، پاکستان کے نقشے میں اپنے خون پسینے کی کمائی سے رنگ بھر رہے تھے۔ کالونیاں بنا لیں، گیٹ لگ گئے، عرش والے نے گاڑیاں دے دیں، تاریخ بھول جائیں اپنے بڑوں کی۔ فاطمہ جناح لکھتی ہیں کہ کئی مرتبہ ٹرین کے اندر محمد علی کی طبیعت خراب ہوئی، قائد اعظم محمد علی جناح کی، گرتے میں اٹھاتی اور میں واپس جانے کا مشورہ دیتی تو کہتے میں بلوچستان کے رئیس زادوں سے ضرور میٹنگ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آج مسلم لیگ کے ساتھ ملتے ہو تو تمہارا کل بچ جائے گا، ورنہ یہ کانگریس والے دھوکہ دے کر کے تمہارے اوپر اپنا راج مسلط کر دیں گے۔ اور میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان آزاد پیدا ہوتا ہے، یہ خدا کا غلام ہے۔ جو قومیں خدا کی غلام بن جاتی ہیں وہ کسی دوسرے کی غلامی قبول کر سکتی نہیں۔ جگہ جگہ استقبال ہوتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح بلوچستان میں پہنچ کر کے اپنی تقریر میں ایک واقعہ کوٹ کرتے ہیں کہ میں
ناگرے کے اسٹیشن کے قریب تھا کہ ایک 8 سال کا بچہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے. پاکستان ابھی بنا نہیں, باقاعدہ طور پہ منصہ شہود پہ آیا نہیں. ایک بچہ, تو میں اس بچے سے پوچھتا ہوں کہ ابھی تو طفل مکتب ہے, بتا تو صحیح پاکستان چیز کیا ہے. تو محمد علی جناح رحمہ اللہ اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ وہ بچہ مجھے کہنے لگا پاکستان سے مراد وہ وطن ہے جس میں آزادی کے ساتھ اللہ کا نام لیا جائے گا, محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر محمد علی جناح کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے 8 سال کے بچے کو پتا ہے کہ پاکستان کیا ہے, اور گاندھی 90 سال کا ہو گیا, اسے ابھی نہیں پتا چل رہا کہ پاکستان کیا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. یہ کسی مولوی کی اختراع نہیں, میں موجودہ مولوی کی بات کر رہا ہوں, کوئی ہو, لیکن خدا جس سے دین کا کام لے اس کی قربانی کو تسلیم کرنا, یہ سچا دین ہے, یہ سچا ایمان ہے. اور پھر تاریخ شاہد ہے, جب محمد علی جناح رحمہ اللہ نے ایک تاریخی جملہ کا, علامہ اقبال رحمہ اللہ کو آپ جانتے ہیں سارے, جو علامہ اقبال کو جانتا ذرا ہاتھ کھڑا کرے. یہ ساری قوم علامہ اقبال رحمہ اللہ کو جانتی ہے. معبر پاکستان, مصور پاکستان, 1930 کے اندر خطبہ اسلام, خطبہ الہ آباد, پاکستان کی بنیاد رکھنے والے یہ مصور, اسلامی سیاستدان, شاعر مشرق, حکیم امت, جس کا فلسفہ ایران میں, جس کا فلسفہ یورپ میں, جس کا فلسفہ مصر میں, جس کا فلسفہ حضرات سعودی عربیہ میں, دنیا کی یونیورسٹیاں جس کے شعروں سے روشنی حاصل کریں, کائنات اس کو علامہ اقبال کے نام سے یاد کرتی. اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ سلطنت برطانیہ جو پوری دنیا پہ راج کی بات کرتی ہے, ساری دنیا کی حکمرانی میرے قدموں میں ڈال کے مجھے یہ کہے کہ اے محمد علی ساری دنیا کی سلطنت کی چابیاں لے لو اور علامہ اقبال ہمیں دے دو, تو میں دنیا کی سلطنت کو ٹھوکر ماروں گا اور علامہ اقبال کو سینے سے لگائے. یہ کس کے جملے؟ یہ قائد پاکستان کے جملے, یہ بانی پاکستان کے جملے, یہ محمد علی جناح کے جملے. حضرات کہاں بلوچستان کے جگہ جگہ رئیس زادوں سے مٹ گئے ہیں. ارے اللہ کے بندو ذرا محنت کرو. 1919 ہے اور یہ سن 20 اور 21 کی تاریخ ہے. محمد علی جناح یہاں سے سرحد, پھر پٹھانوں کے پاس, ان کی منتیں, ان کی سماجتیں, اور پھر سیال کوٹ کے جلسوں کی بڑی لمبی تاریخ ہے. پنجاب کے علاقے میں کہاں کراچی ہے. اس مرد درویش کی زندگی میں ایک ایک دن کے اندر شاید ساعتیں, لمحے, گھنٹے اتنے نظر نہیں آتے جتنی قربانیوں کی داستان نظر آتی. ہم نہیں پاکستان بننے دیں گے. کانگریس میں آ جاؤ, تمہارا فلاں بھی کانگریس میں ہے, تمہارا فلاں بھی کانگریس میں ہے. محمد علی جناح رحمہ اللہ نے لکیر کھینچی, پاکستان زندہ باد. ہمارے واضح طور پہ کرپس مشن آیا برطانیہ سے, ہمارے واضح طور پہ تحفظات, مفادات تسلیم کرو. یہاں تو مسلمان کا نام نہیں ہے, ہم تمہارے غلام بن کے زندگی گزاریں. اور آج تک بعض لوگ کہتے تھے ہمیں کیا ضرورت تھی چھوٹا سا علاقہ لینے کی, جنہوں نے بڑا علاقہ رکھ لیا ہے انہوں نے کیا کارنامے سر انجام دے لیے. بٹیرے کھانے والے ایک نہ ایک دن بٹیروں کی ناشکری کر بیٹھتے ہیں. یہ آزادی بٹیروں سے قیمتی ہے. جاؤ ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھو, ہمارے دوست ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں کبھی دکھ نہیں پہنچا. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں, ابھی پچھلے دنوں ایک میرے انڈین دوست سے میری بات ہو رہی تھی, جس علاقے میں کبھی کسی سکھ نے مسلمان کو شاید تکلیف نہ پہنچائی ہو, میں نے پوچھا کیا حال ہے, تو کہنے لگا آزادی آزادی ہوتی ہے قاری صاحب, غلامی غلامی. تم آزاد ہو, اور آزاد قومیں ہی دنیا میں کوئی کام کر کے جایا کرتی ہیں. غلاموں نے بھی بھلا کبھی کوئی کام کیے؟ کیا کرنا تھا لے کے پاکستان؟ یہ کیوں لے لیا؟ ٹکے ٹکے کا فلسفی, دو آنے کا فلسفی, ٹی وی پہ بیٹھ کے اینکر بن کے کیمرے کے سامنے آ کر کے جھوٹ بولتا ہے, پاکستان کی اساس سے غداری کرتے ہیں. یہ جتنے جبران ناصر کی شکل میں, ماروی سرمت کی شکل میں پاکستان کے بارے سیکولرزم اور لبرلزم کا نعرہ لگانے والے, نہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں, نہ پاکستانی قوم کے خیر خواہ ہیں, نہ پاکستانی قائدین کے خیر خواہ ہیں, نہ پاکستان کے بانیوں کے خیر خواہ ہیں. ان کی نسلیں بھی پاکستان کی غدار ہیں, ان کے بڑے بھی پاکستان کے غدار ہیں. وہ کٹ مرے,
اور یہ ہنستے ہیں. یہ نعوذ باللہ اسے فضول کام قرار دیتے. پاکستان نظریہ مدینہ طیبہ، پاکستان یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا کمبینیشن بڑا زبردست ہے. آپ جانتے ہیں پاک ملک، اچھے لوگوں کا ملک، پاکیزہ لوگوں کا ملک. حضرات مدینہ طیبہ، یثرب کے بعد مدینہ طیبہ. مدینہ طیبہ، مدینہ شہر، اور شہر کو فارسی میں استان کہتے ہیں، اور طیب کا معنی پاک ہے. مدینہ طیبہ کا اگر فارسی میں ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ پاکستان بنتا ہے. پاکستان زندہ باد، مدینہ طیبہ زندہ باد، مدینہ ثانی زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، لا الہ الا اللہ زندہ باد، پاکستان زندہ باد، عرش والے کا قرآن زندہ باد، مدینے والے کا فرمان زندہ باد. قربانیوں کی ایک لمبی داستان. سن 46 کے اندر محمد علی جناح ناک میں دھم کر دیتے ہیں. مسلمانوں کے تعاون سے، لاکھوں کے جل سے حضرات اپنے قمیض پھاڑ پھاڑ کے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں. کوئی سائیکل پہ آتا ہے، کوئی ریڑی پہ آتا ہے. لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان. قربانیوں کی لمبی داستان. یہ ابراہیم علیہ السلام کی مسند کے سچے وارث، یہ محمد بن قاسم رحمہ اللہ کے روحانی فرزند، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سچے محافظ. گھر میں روٹی نہیں پکتی، کوئی پریشانی نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس پاکستان بننا چاہیے، ایک آزاد ریاست بننا چاہیے. سن 46 کے اندر کانگریس گھٹنے ٹیکتی ہے. سلطنت برطانیہ الیکشن کروانے کا اعلان کر دیتی ہے. مسلم لیگ کے حصے میں 30 نشستیں آتی ہیں. اپنے 30 کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیجئے. تم تو تھوڑے سے ہو، تم تو نعوذ باللہ اقلیت کے اندر ہو، تم سے تو 30 کینڈیڈیٹ پورے نہیں ہوں گے. کانگریس کو 90 سیٹیں دے دی جاتی ہیں. کانگریس 90 کینڈیڈیٹ کھڑی کرتی ہے. چونکہ سیٹیں ٹکٹیں 90 الاٹ ہوئی ہیں، مسلم لیگ 30 کینڈیڈیٹ کھڑی کرتی ہے، 30 ٹکٹیں الاٹ ہوئی ہیں. الیکشن ہوتا ہے سن 46 کے اندر. مسلم لیگ 30 کی 30 جیتیں جیت جاتی ہے، اور کانگریس 90 میں سے 70 سیٹیں جیت پاتی. جب 30 کی 30 سیٹیں جیتی گئیں، مسلمان پاور میں آئے. انگریز کو ہچکولا لگا کہ اب آخری سانسیں ہیں، کسی نہ کسی طرح اس چراغ آزادی کو بجھانے کی پلید کوشش کی جائے. محمد علی جناح رحمہ اللہ کو انہوں نے بڑا خوبصورت بن کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی، لیکن اتقوا فراست المومن، جو محمد کے سچے غلام ہوتے ہیں وہ دشمن کی سازش میں کبھی آتے نہیں ہیں. جو پیغمبر کا سچے دل سے کلمہ پڑھتے ہیں، حضرات غلامی کی بو انہیں صدیوں دور سے محسوس ہو جاتی ہے. وہ شکلوں پہ دیکھ کر کے ضمیر میں چھپے فیصلے پڑھنے پہ اللہ انہیں بصیرت اور بصارت عطا کر دیتا ہے. حضرات محمد علی جناح ہاتھ آنے والے نہیں ہیں. جب الیکشن ہو چکے ہیں اور مسلمان پاور کے اندر تسلیم کر لیے گئے ہیں، تو ہم پھر چاہتے ہیں کہ بہت جلد ہماری آزادی کو قانونی حیثیت دے کر کے ہمیں آزاد مملکت کا وارث مانا جائے. یہاں وزیر ہیں، مشیر ہیں، سو جاتے ہیں اور سرحد کے محافظوں کے خلاف نہ اپنوں کی بات قابل قبول ہے، نہ بیگانوں کی بات نہ قابل قبول ہے. نہ اپنوں کی بات قابل قبول ہے، نہ بیگانوں کی بات قابل قبول ہے. حضرات اس ملک کے رکھوالوں کے خلاف نہ غیروں کی بات قابل قبول ہے، نہ ملک میں رہنے والوں کی بات قابل قبول. قربانیوں کو زندہ رکھنے والے اس ملک میں آپ خدا کا نام آزادی سے لیتے، اور اس کے لیے جاگ کتنا رہیں. سن 47 میں پاکستان بنتا ہے، سن 46 کے اندر پاکستان کا بجٹ پیش کر دیا جاتا ہے. سن 46 میں آبادی کتنی ہے، لوگ کتنے، کس علاقے میں گیدن کتنی، گنجانیت کتنی ہے، خواندگی، شرح خواندگی، ناخواندگی، ساری چیز کی تقسیم کر دی جاتی ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج کی اس زمین کے سنہرے ٹکڑے پہ رنگ بھرنے کے لیے کتنی راتیں حضرات جگراتے میں کاٹی گئی ہیں اور کتنی قربانیاں دی گئی. ہجرت کا اعلان ہوتا ہے، ہندو غداری کرتے ہیں، سکھ انہی درختوں میں جن درختوں کے نیچے مسلمانوں سے روٹیاں کھایا کرتے تھے مسلمانوں کا خون بہاتے. قصور کے باسیوں،
آپ کو تو بر صغیر کی تاریخ زیادہ یاد ہونی چاہیے. پاکستان میں اگر شہادتیں لاکھوں تلک پہنچی ہیں تو ان شہادتوں میں تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے سب سے زیادہ حصہ قصور کی سرزمین کا ہے، قصور کے مسلمانوں کا ہے، قصور کے باسیوں کا. خون شہیداں رنگ لاتا ہے. آپ کے بڑے، میرے بڑے کاٹے گئے، سر اتارے گئے، عزتیں لوٹی گئیں. بھئی کہاں جا رہے ہو؟ ایک آزاد مملکت میں مقصد کیا ہے؟ خدا کا نام آزادی سے لینا چاہتے ہیں. اس گھر کے اندر خدا کا نام آزادی سے لینے نہیں دیا جاتا. میری دادی رحمہ اللہ، میری پھوپھیاں، آپ میں سے کئی شخص ہوں گے جن کا تاریخ پاکستان میں حصہ ہے، جن کی نسلوں نے خون دیا ہے. وہ قرآن کی تعلیم دینے والے زندہ دل لوگ قرآن کے پاروں کی گٹھڑی بنا کر کے جب سر پہ رکھی جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سن 47 میں جس دن پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوا تھا تب رمضان کا مہینہ تھا اور 27ویں رات تھی. بعض علاقوں میں خبر عید کے روز پہنچی اور وہ عیدیں منا رہے تھے اور عید کے لیے ایک دوسرے کے گھر آ جا رہے تھے، کھانے پک رہے تھے کہ اچانک قیامت ٹوٹ جاتی ہے. ان کی خوشیاں غمیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. جہاں مسکراہٹیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ان مسکراہٹوں کے بیچ یکا یک تڑپتے لاشیں نظر آنے لگ جاتے ہیں. ان عید کی خوشیوں میں بھاگ کے کوئی تھوڑا بات سامان اٹھاتا ہے، کوئی باہر نکلا باہر ہی رہ گیا، کوئی اندر تھا اندر ہی رہ گیا. تاریخ ظلم و تشدد دیکھتی آئی ہے، لیکن جب سے کائنات بنی ہے نہ زمین نے اتنی بڑی ہجرت دیکھی ہے، نہ آسمان نے اتنی بڑی ہجرت دیکھی ہے جتنی بڑی ہجرت پاکستان کے لیے مسلمانوں نے بر صغیر پاک و ہند نے اختیار کی. یہ روٹر اتار کے ون ویلنگ مناتے، جشن آزادی کے نام پہ اپنے اکابر کی روحوں کا منہ چڑھاتے ہیں. یہ ہے جشن آزادی؟ یہ مذاق ہے؟ جشن آزادی کیا ہے کہ جس ملک کے لیے ہمارے بڑے مرے اس کی حفاظت کے لیے مرنے کا وقت آیا تو پیچھے ہم بھی نہیں ہٹیں گے. اے وطن تو زندہ رہے، تو جاوید رہے. اور پھر سر پہ قرآن پاک کے پارے دیکھ کر کے میں دادی اماں کی بات بتا رہا ہوں. سکھ خزانہ سمجھ کر کے کہتے ہیں مائی یہ خزانہ نیچے پھینکو. جواب آتا ہے یہ خزانہ نیچے پھینکنے والا نہیں. پھر سر قلم کیے جائیں گے، پھر عزتیں تار تار ہوں گی، پھر خون میں نہلایا جائے گا. کوئی بات نہیں، ہم نے خون کون سا پہلی مرتبہ دیکھے؟ ہماری تاریخ خون سے بھری ہوئی ہے. ہم نے کون سا قربانیاں پہلی مرتبہ دیکھی ہیں؟ ہماری تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے. یہ خزانہ سینے سے لگانے والا، یہ پھینکنے والا نہیں. حضرات سر قلم ہوتا ہے، ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. میرے تایا کی عمر جب اس وقت 8 سال ہے، تاریخی شاہد چھپ کر کے بھاگتے بھگاتے کوئی نہر میں ڈوب گیا، کسی کی گردنیں کاٹ دی گئیں. آج ہریالی ہے، آج امن ہے، آج شانتی ہے. شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، بڑی سرسبز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے. یہ شہیدوں کا خون ہے جس کی بنیاد پہ آج پاکستان لا الہ الا اللہ قربانیوں کی عظیم داستان کا تتمہ ہے. دنیا کی سب سے پہلی نظریاتی ریاست ہے جس کی جڑوں میں لا الہ الا اللہ، جس کی چھت پہ محمد الرسول اللہ. جانے دے کر کے اس ملک پہ قدم رکھنے والے خدا کے دربار پہ سجدہ کرتے ہیں. 15 اگست 1947 کو بروز جمعہ، 1947 جمعے کے روز 15 اگست 10 بجے محمد علی جناح گورنر جنرل کی حیثیت سے پہلے پاکستانی قائد کا حلف اٹھاتے ہیں. اعلان کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیالکوٹ سے قاری اوائل الدین آ کر کے قرآن کی پاک تلاوت
بغاوت سے پاکستان کی پہلی جنرل اسمبلی کا آغاز کرتے ہیں۔ کلام اللہ کی آواز ہے، آنکھیں اشک بدنداں اور آنکھیں آنسو کنا ہیں۔ حضرات تاریخ رقم ہوتی ہے۔ لوگوں یہ پاکستان جو تمہارے سامنے نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے، شہادتوں کی لمبی قربانی ہے۔ اے میرے مسلمانوں، اے میرے پاکستانیوں، دیکھو کبھی ان شہادتوں کو نہ بھولنا، اس ملک سے غداری نہ کرنا، اس ملک سے خیانت نہ کرنا، اس ملک کو عظیم سے عظیم تر بنانا۔ دیکھیں جو ہو سکتا تھا ہم نے اس کے لیے کیا ہے۔ پاکستان آنے سے پہلے بجٹ پیش کیا جاتا ہے، جہازوں کے کارخانے ہوں، توپوں کا سسٹم ہو، فوج کی تعیناتی ہو۔ حضرات سن 47 سے پہلے جو ٹوٹے پھوٹے لوٹے پھٹے آئے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ چند سالوں کے بعد انڈیا جنگ مسلط کر دیتا ہے، اللہ مسلمانوں کو عزت عطا کرتا ہے۔ جموں کشمیر کے اندر مسلمان نہتے ہو کر کے خدا کے تعاون کے ساتھ اس عرض پاکستان میں اضافہ کرتے ہوئے کشمیر کی ریاستوں کو آزاد کرواتے ہیں۔ انڈیا بھیک مانگتا ہے۔ سیزر فائز کی تاریخ سے آپ آگاہ ہیں، آپ شناساں ہیں۔ سن 65 آتا ہے، انڈیا دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ سیالکوٹ کے بارڈر پہ ہم پہ مسلط کر دیتا ہے۔ سلطنت فرانس سے جا کر کے پوچھئے، جب دنیا کے سب سے زیادہ ٹینک سیالکوٹ کے بارڈر پہ مسلمانوں کے کشتے اور پشتے اڑا رہے تھے، اور آج تک دنیا کے کسی بارڈر پہ ٹینکوں کی اتنی بڑی جنگ نہیں ہوئی کہ یک ٹینک تباہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مسلمان اپنے سینوں سے بم باندھ کر کے ٹینکوں کے نیچے لیٹتے ہیں، عزتیں محفوظ ہیں۔ آج جان بوجھ کے عزتوں کو ننگا کرنے کی بات کی جاتی ہے، خدا کا نام لینے کی آزادی ہے، جان بوجھ کے سستیاں کی جاتی ہیں۔ آج خدا کے نام کے لیے کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، جان بوجھ کے سستیاں کی جاتی ہیں۔ نیند ہے کہ پورا ہونے کا نام نہیں لیتی، بینک بیلنس ہے کہ اچھا خاصا ہے، ہوس ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ حضرات گرامی قدر، سن 47 کے بعد کی تاریخ اٹھائیے، سن 65 کی تاریخ پڑھیے۔ فرانس کی پارلیمنٹ میں اس پاکستانی قوم کو انگریز جھک کر کے سلام کرتا ہے، اور فرانس کی اسمبلی میں لکھا جاتا ہے بر صغیر میں مسلمانوں جیسی بہادر قوم تاریخ کے اوراق میں ہمیں کہیں ملتی نہیں۔ آخری باتیں چل رہی ہیں، کبھی ان شہیدوں کو چمن میں جب بہار آئے ہمیں بھی یاد کر لینا، ہمارا خون شامل ہے یہ دیے جلانے میں، یہ چراغ ایسے ہی نہیں روشن، یہ حیات ایسے ہی مشکلات سے پاک نہیں ہے۔ آپ تاریخ اٹھائیں، آپ کو پتہ چلے اتنی جلدی بھی کوئی دکھ بھول سکتا ہے۔ مسلمان پاکستانی ہو مر سکتا ہے، پاکستان کے تقدس پہ آنچ نہیں دینے دیتا، کٹ سکتا ہے۔ پاکستان مرد آباد کا نعرہ ناقابل برداشت ہے، اس کی زندگی کی شرط ہے پاکستان زندہ آباد، اس کی زندگی کی عزت کی علامت ہے کہ پاکستان سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے، چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان، عرض پاکستان مرکز یقین شاد باد۔ یہ مرکز یقین شاد باد ہے، یہ قوت اخوت عوام ہے۔ حضرات یہ قوم ملک سلطنت پائندہ آباد ہے، زندہ آباد ہے، اور اس پہ سایہ ذوالجلال ہے۔ یہ شان ماضی بھی ہے، مستقبل بھی ہے، اور شان حال بھی ہے۔ اس کے بارے کوئی بات کرے، کوئی حرف گیری کرے، کوئی ٹوٹے کان والا اٹھ کر کے ہمیں بتائے کہ تمہیں کیا معلوم ہے کہ پاکستان کی تاریخ کیا ہے، جاؤ اپنے چرنوں میں جا کر کے بیٹھو۔ اگر تمہیں انگلش آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی تاریخ پہ تمہارا راج ہے، نہیں، یہ پاکستانی قوم کے بڑوں نے لیا ہے، میرے آپ کے بڑوں کا خون شامل ہے، قربانی ہے، پہلے قربانی ہے پھر زندہ آباد ہے، پہلے قربانی پھر پائندہ آباد ہے۔ اللہ میری آپ کی سن 65 کے اندر مدد کرتا ہے، ٹوٹے پھوٹے جہاز ہمارے پاس ہیں، اگر اڑنے کے لیے طاقت موجود ہے، اتارنے کے لیے سڑک نہیں ہے، اگر اترنے کے لیے سڑک موجود ہے۔ تاریخ شاہد ہے، 2 واقعات اور بات مکمل ہے کہ اسی سلطنت میں یہ دیکھا گیا ہے بے معجزہ ابھرتی نہیں، دنیا میں یہ قومیں خدا کی طرف سے تعاون آتا ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتارن
اندر کتاب ربی. حضرات MM عالم کے نام سے آپ واقف ہیں, MM محمد عالم کے نام سے آپ شناس ہیں. سن 65 کے اندر یہ مامو کانجن کے اندر دین کی تعلیم حاصل کرنے والے, یہ بخاری اور ترمذی اور نسائی یہ پڑھنے والے حضرات گرامی قدر 1 منٹ کے اندر آپ جانتے ہیں, تاریخ شاہد ہے, انڈیا کے دشمن کے 5 طیارے تباہ کرتے ہیں. دشمن بھیک مانگتا ہے ہاتھ جوڑ کر کے, اور سن 65 کے اندر انڈیا لکھ کر کے دیتا ہے کہ ہمیں پاکستان کا بیٹا ہونے کا شرف حاصل ہے, پاکستان ہمارا باپ ہے. حضرات آج ہم ایٹمی طاقت ہیں اللہ کے فضل سے. اور جب ایٹمی بم بنا تھا, نوجوانوں میری بات توجہ سے سنو, ایک لمبی تاریخ ہے کہ کس طرح لوگوں نے غداری کی, لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا. مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. جنرل شجاع باشا کہتے ہیں کہ جب میں امریکہ دعوت پہ گیا تو وہاں سے انہوں نے ایک پردہ اٹھا کر کے مجھے دکھایا, اکوڑا خٹک کے اندر ایٹمی بم کا سارا ماڈل پڑا ہوا ہے. وہ کہنے لگے کہ تم پاکستان میں کھانا کھاتے ہو, اس ڈکار مارنے سے پہلے ہمیں پہلے پتہ چل جاتا ہے تم نے کیا کھایا ہے, لہٰذا اپنا ایٹمی پروگرام ختم کر دو. حضرات اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. جنرل ظہیر الاسلام اپنی خود نوشت کے اندر لکھتے ہیں کہ ہم پریشان تھے کہ ہمارے راز کس طرح لیک ہوتے ہیں. تو پہاڑی علاقے میں ایک دن بکریوں کا چرواہا بن کر کے بکریاں چرا رہا تھا. بڑا جنرل ہے اور لیکن بکریوں کا چرواہا بن کے بکریاں چرا رہا ہے پاکستان کی حفاظت کے لیے, ایٹم بم کی حفاظت کے لیے, کہ اچانک ایک پتھر پہ کلہاڑی مارتا ہوں. جب اللہ مدد کرتا ہے تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پتھر نہیں ہے. میں ڈاکٹر عبدالقدیر کو فون کرتا ہوں, جنرل ضیاء الحق سے رابطہ ہوتا ہے, تو وہ پتھر اٹھا کے ہم لیبارٹری کے اندر لے جاتے ہیں. جب اس پتھر کو چیر کر کے دیکھتے ہیں اس کے اندر مشینری فٹ ہے اور 63 سال تک چلنے والی اس کے اندر بیٹری موجود ہے, اور اس کے اندر وہ سارا کچھ فیڈ کیا گیا ہے جو پورے کا پورا ڈیٹا لے کر کے یورپ کے اندر منتقل کرتا ہے. وہ پتھر اٹھا لیا جاتا ہے. اور جب جنرل ظہیر الاسلام کو کہا گیا کہ آپ اپنے پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے واپس آ جائیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے, تو جنرل صاحب نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا اگر تمہیں کالے پتھر کی بنیاد پہ پتہ چلتا تھا تو وہ دالیں کھا کھا کے ہمارے نوجوانوں نے ڈھونڈ لیا ہے. آئندہ پتھر پھینکنے کی بات نہ کرنا, پھر تمہارا سامنا پتھروں سے ہوگا. جب پاکستان کا ایٹم بم بنتا ہے, فلسطین کے بچے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں یہ پاکستان کا ایٹم بم نہیں ہے, یہ عالم اسلام کا ایٹم بم ہے. ہمارے ٹینک ہیں, کسی کا نام خالد ابن ولید کے نام پہ رضی اللہ تعالیٰ, کسی کا جناب سعد ابن ابی وقاص رحمہ اللہ کے نام پہ, کسی کا ابو عبیدہ جراح کے نام پہ. ہمارے پاس میزائل ہیں, میزائل کوئی غوری غزنوی کے نام پہ ہے, کوئی محمود غزنوی کے نام پہ. حضرات گرامی قدر یہ سارے کے سارے بیت اللہ کی حفاظت کے لیے, مدینہ طیبہ کی حفاظت کے لیے, پاکستان کی حفاظت کے لیے, عالم اسلام کی حفاظت کے لیے. ایک بات یاد رکھیں, سن 712 میں ہم آئے تھے, 1857 تک ہم رہے ہیں, 1857 سے 1947 تک انگریز رہا ہے, 1947 سے 2018 تک بنگلہ دیش اور پاکستان میں ہم ہیں. درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے ہندوؤں کی حکومت آئی ہے. بہت جلد انشاءاللہ اس سارے علاقے پہ پاکستان کا جھنڈا لہرائے گا, علم اسلام لہرائے گا, محمد کے غلاموں کی حکومت ہوگی انشاءاللہ تعالی. پاکستان زندہ باد کے نعرے بر صغیر پاک و ہند کی گلی گلی میں لگیں گے. آئیے خدا سے اس دعا کے ساتھ بات کو مکمل کرتے ہیں, اپنی گفتگو کو اختتام تک پہنچاتے ہیں کہ یا رب العالمین جو لوگ بھی اس ملک کو بناتے ہوئے شہید ہو گئے, ہم نہیں جانتے, تو جانتا ہے, تو ان کے ناموں سے واقف ہے, اللہ تو ان کے ناموں سے آگاہ ہے, ان کو گن لے اور ان کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کو شاداب رکھ, جو پھول کھلے یہاں کھلا رہے برسوں, اور وہاں سے خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو, جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے, اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. خدا کرے میرے کسی بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. پاکستان زندہ باد, پہلے قربانی پھر زندہ باد.